علامتی افسانہ، کمزوریاں اور جال سازیاں۔ علامتی افسانہ خالص علامتی نہیں، یہ بہت ساری چیزوں مثلاً اشارہ، کنایا، رمز، ایمائیت، سریت، پیکر تراشی، تمثیل، تجرید اور استعارہ وغیرہ کا مرکب یا مجموعہ ہے۔ اب اسے آپ ہماری قومی ملاوٹی کردار کا شاخسانہ سمجھیں یا مجبوری کہ ہم بیشتر صورتوں میں اس مرکب یا مجموعے کو ہی علامتی افسانے سے موسوم کرتے ہیں۔ مجبوری میں نے اس لیے کہا کہ پیکر تراشی، رمزیت، تمثیل، تجرید اور استعارہ وغیرہ کی تعریف جاننے اور ان کے باہمی فرق کو ماننے کے باوجود فنی نمونوں میں عملاً ان کے درمیان حد فاصل کھینچنا بعض اوقات مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ خیر جو بھی ہو، اتنی بات یقینی ہے کہ یہ افسانہ روایتی افسانے سے یکسر مختلف ہے، اور نئے افسانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ علامتی افسانہ نئے افسانے کا مقدر ضرور ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہی اردو افسانے کی کل کائنات ہے یا محض یہی افسانے کی واحد، مستقل اور ناقابل تغیر صورت ہے، نہ صرف یہ کہ یہ غلط بلکہ کم نگہی کی دلیل ہے۔ جو لوگ یہ باور کرانے اور تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ علامتی افسانے کے نادان دوست ہیں، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ علامتی افسانہ نگاروں کو ان نادان دوستوں کو پہچاننا اور ان کے گمراہ کن باتوں سے لاتعلقی کا برملا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے کل کا افسانہ آج نہیں رہا، ویسے ہی آج کا افسانہ شاید کل نہیں رہے گا۔ اس بات سے کبیدہ خاطر یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اچھے افسانے لکھے جائیں تاکہ آنے والا وقت اسے فراموش نہ کر سکے۔ محض دوسروں کی نفی یا نعرہ بازی کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتی، کہ کل بھی اس نے کسی کو زندہ نہیں رکھا تھا۔ مجنوں پر سنگ اٹھانے والوں کو اپنا سر بھی یاد آنا چاہیے۔ جنہیں اپنا سر یاد نہیں آتا، ان کے بارے میں شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے شانوں پر شاید سر ہے ہی نہیں۔ اس بات پر بار بار زور دینے کی ضرورت ہے کہ علامتی افسانہ اردو افسانے کی تاریخ تسلسل کا ایک حصہ اور اسی کا ایک مرحلہ ہے۔ اگر اسے جذباتیت پر محمول نہ کیا جائے تو میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ جس طرح نسلی اعتبار سے ہم اپنے آباء و اجداد کی اولاد ہیں، اسی طرح ادبی لحاظ سے بھی ہم اپنے بزرگ افسانہ نگاروں کی اولادیں ہیں۔ یہ کہنے کی شاید ضرورت نہیں رہ گئی کہ ہمارے ادبی اسلاف کوئی اور نہیں، یہی پریم چند، منٹو، بیدی، غلام عباس، عصمت، قرۃ العین اور شوکت صدیقی وغیرہ ہیں۔ جو لوگ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنا شجرہ نسب بھی لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور اپنا شجرہ نسب کون لوگ چھپاتے ہیں اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح اولاد میں باپ کا خون شامل ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح آج کے افسانے میں بھی ماقبل کے افسانے کا خون شامل ہے، پھر بھی آج کا افسانہ ماقبل کے افسانے سے مختلف ہے، کہ ہر گوبر ہر ہوری سے مختلف تو ہوتا ہی ہے۔ ہر تحریک یا رجحان کے ساتھ کچھ بدعتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ ماننے میں تعمل نہیں کہ علامتی افسانہ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بعض لکھنے والے علامتوں میں معنویت پیدا کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے علامتیں تو پیش کر دیں، لیکن علامتوں کے درمیان سے افسانہ کہیں غائب ہو گیا۔ استعارے میں شامل انور سجاد کی کئی کہانیاں اس کی واضح مثالیں ہیں، لیکن انور سجاد کی یہ مجبوری قابل فہم ہے کہ وہ مصور بھی ہیں۔
اور مصوری کے بعض اسالیب کو افسانے میں برتنے میں جہاں وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہاں بعض جگہوں پر انہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ان کے بارے میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کہانیاں تجربے کی نظر ہو گئیں۔ اس سلسلے کی دوسری مثال انور عظیم کی ہے۔ انور عظیم ایک باشعور اور زرخیز ذہن کے مالک افسانہ نگار ہیں، لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں کرشن چندر ان کے دل و دماغ پر چھایا رہا، اور اب جب کہ وہ جدید یا علامتی افسانے کی راہ پر گامزن ہوئے ہیں تو بھی اکثر ٹھوکریں کھاتے اور لڑکھڑاتے نظر آتے ہیں۔ علامتی افسانے میں ایک اور طرح کی خرابی ہمارے افسانہ نگاروں کی بے صبری اور بد احتیاطی سے پیدا ہوئی ہے، یا شاید ان کے اس خوف سے کہ قاری ان کا مدعا نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس قسم کی ایک مثال اسد محمد خان کے فورک لفٹ 352 سے دی جا سکتی ہے۔ یہ اسد محمد خان کا ایک عمدہ افسانہ ہے، جس کی کہانی یہ ہے کہ ایک فورک لفٹ خراب ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ ایک شخص سے سوال کیا جاتا ہے، یہ بتائیے کہ اسٹڈ زیادہ سختی سے رگڑ کھا رہا تھا تو کیا اس میں زیادہ آواز ہوگی، اور ہلکی رگڑ کھا رہا ہے تو کیا کم آواز ہوگی؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، جی ہاں، اگر ہلکی رگڑ کھا رہا ہے تو معمولی آواز ہوگی، جو ہو سکتا ہے کہ پکڑ میں نہ آئے، مگر تاریخ اتنی ہلکی آوازوں کو بھی سن لیتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جوابی مکالمے کا آخری فقرہ کہانی کے کانٹیکسٹ میں بالکل بے محل ہے اور اس کے مجموعی تاثر کو بری طرح مجروح پر ڈالتا ہے۔ یہ تو چند اچھے لکھنے والوں کی بعض کوتاہیوں اور لرزشوں کا معاملہ تھا۔ ایک اور طرح کا گھپلہ جو زیادہ سنگین ہے ان لوگوں نے پیدا کیا ہے جو سینگ کٹا کر بچڑوں میں شامل ہو گئے ہیں یا شامل ہونے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پھر یہ پوچھیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ جی ہاں، یہ بیچارے نقادوں کی تو اپنی اپنی مصلحتیں اور مجبوریاں ہیں، لہٰذا یہ ناخوشگوار فریضہ بھی اس آشفتہ سر کو ہی انجام دینا ہوگا۔ تو سنیے کہ اس قسم کے لوگوں میں نمایاں نام محمد عمر میمن اور چودھری نعیم کے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ان لوگوں نے افسانے کے نام پر جو کچھ لکھا ہے وہ سراسر جعلی اور اقتصابی ہے۔ ان کی شہرت سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کہ 99.9% ان کے تعلقات عامہ کی مرہون منت ہیں۔ یہاں برسبیل تذکرہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علامتی افسانے کے سلسلے میں زیادہ گھپلے ہندوستان میں ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اس کی صورت نسبتاً سنبھلی ہوئی رہی ہے۔ افسانے سے متعلق کوئی بھی آدمی یہ گواہی دے گا کہ پاکستان میں اس قدر مصنوعی اور اوٹ پٹانگ چیزیں شائع نہیں ہوئیں جس قدر کے ہندوستان میں، اور نہ یہاں کھرے کھوٹے کے درمیان تمیز کرنے میں زیادہ دیر لگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں علامتی افسانے کا رد عمل اتنا شدید نہیں ہوا جتنا کہ ہندوستان میں نظر آتا ہے۔ ہندوستان میں اور باتوں کے علاوہ ان غلط کاریوں کا بڑا سبب یہ ہوا کہ وہاں ہر چھوٹے بڑے ادبی مرکز کے لکھنے والوں نے اپنے لیے رسالے نکال لیے اور ان کی بلا امتیاز اچھی پوری تحریریں دھڑلے سے چھاپی جانے لگیں، حتیٰ کہ پاکستان کے کئی جعلسازوں اور نقالوں کی افسانہ نگار ہونے کی اطلاع بھی ہمیں انہی کے ذریعے ملی۔ پاکستان کے بیشتر رسالے چونکہ ایسے ہاتھوں میں تھے جن میں ادبی سوجھ بوجھ زیادہ تھی، اور ان رسالوں کی اپنی ایک ادبی ساکھ اور روایت بھی موجود تھی، اس لیے ان کے صفحات پر مداریوں کی بے ہنگم حرکتوں کے لیے گنجائش نہ نکل سکی۔ جعلی نقلی اور محض تجربے کے شوق فضول والی تحریروں سے قطع نظر علامتی افسانے میں عمومی طور پر کچھ دیگر کمزوریاں اور خرابیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ان کمزوریوں یا خرابیوں میں سب سے نمایاں کمزوری یا خرابی کہانی پن یا افسانویت کا فقدان ہے۔ کہانی پن یا افسانویت سے میری مراد واقعات کا منطقی تسلسل یا مربوط پلاٹ ہرگز نہیں ہے۔
کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ واقعاتی تسلسل یا مربوط پلاٹ کے باوجود ہو سکتا ہے کہ افسانے میں افسانویت نہ پائی جائے۔ تکنیک کی تبدیلیاں اور حیات کی تجربے اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ بات فراموش نہیں کی جانی چاہیے کہ یہ تبدیلیاں اور تجربے افسانے کی حد کے اندر ہوں، اس کے باہر نہیں۔ اور افسانے کی آخری حد افسانویت ہے۔ افسانویت کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے میں شعریت کی مثال دینے کے بجائے آدمی کی مثال دوں گا۔ جس طرح آدمی کی شکل و صورت، قدر و قامت اور رنگ ڈھنگ میں ہزاروں اختلافات کے باوجود کبھی کسی کو اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور نہ وہ اسے کسی اور مخلوق سے خلط ملط کرتا ہے، اس طرح ہر قسم کی تبدیلیوں اور تجربوں کے باوجود افسانے کو افسانہ رہنا چاہیے، جس کی پہلی پہچان افسانویت ہے۔ افسانے پر کسی اور چیز کا گمان ہونا اس کے لیے کوئی نیک فال نہیں۔ ایک دوسرا گمراہ کن رجحان علامتی افسانے میں فلسفہ ترازی کا نظر آتا ہے۔ فلسفہ بجائے خود کوئی بری چیز نہیں، اور نہ اسے افسانے میں پیش کرنا کوئی ایسی معیوب بات ہے، لیکن اس کا مقصد قاری پر فلسفے کی دھوس جمانا یا افسانے کے عیب پر پردہ ڈالنا نہیں ہونا چاہیے۔ افسانہ نگار کا بنیادی مقصد افسانہ لکھنا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے ذریعے اپنے ہر طرح کے خیالات و تجربات نیز جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن بنیادی مقصد افسانے لکھنے کے علاوہ کچھ اور قرار پایا گیا تو یہ افسانے کی کوئی خدمت نہیں ہوگی، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ اردو افسانہ نگاروں میں سے کسی کا کوئی اپنا فلسفہ بھی نہیں ہے۔ برٹرینڈ رسل، کولن ولسن اور سارتر اپنے اپنے فلسفے کے حوالے سے اس صدی کی عظیم ہستیاں ہیں۔ ان حضرات نے افسانے اور ناول بھی لکھے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہیمنگوے رسل سے، کافکا کولن سے، یہاں تک کہ کامیو سارتر سے بحیثیت فکشن رائٹر کہیں آگے کہیں بڑے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم میں سے کون افسانہ نگار رہنا چاہتا ہے اور کون فلسفیوں کا دم چھلا بننا پسند کرتا ہے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ افسانے کی تاریخ افسانہ نگاروں کو یاد رکھے گی، فلسفہ بگاڑنے والوں کو نہیں۔